اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت پوری کی پوری یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت جو ہے پورا ایک جملہ ہی ہے، اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد گرامیٹیکلی انالائز کر لیں گے۔ اور دوسرا کام میں نے یہ کیا ہے کہ اب میں نے رنگوں کے بغیر اس آیت کو لکھا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ رنگوں کے بغیر اسماء، افعال اور حروف کو پہچاننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ تو آپ کا فیڈ بیک مجھے چاہیے ہوگا۔ اگر آپ واپس رنگوں پر جانا چاہتے ہیں تو بھی بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اب رنگوں کے بغیر ہم سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں تو میں آئندہ سے رنگوں کی مدد نہیں لیا کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے انما۔ انما آپ جانتے ہیں کہ انا پلس ما کا مجموعہ ہے، جس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ما جو ہے یہ ما کافہ کہلاتا ہے۔ یہ ما کافہ اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ انا کے ساتھ جب استعمال ہوتی ہے تو یہ انا کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ انا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دیتا ہے، تو یہ انا کے نصب دینے والے عمل کو روک دیتی ہے، اس لیے اسے ما کافہ کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو انا ما کے آگے لکھا ہوتا ہے کافہ و مکفوفہ، یعنی کافتن و مکفوفتن۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انا ما کی ما کافہ اور انا مکفوفہ ہے، یعنی ماں نے انا کا عمل روک دیا ہے اور اس میں حصر کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ یا دوسری آسان بات اگر اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ انا ما جو ہے یہ حصر کے لیے ایک پورا کلمہ ہی استعمال ہوتا ہے، تو جو آسان ہو آپ کو یاد رکھ لیں۔ بہرحال تو یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے انا ما۔ اگر جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے تو جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں وہ مبتدا اور خبر ہی رہتے ہیں، یعنی انا ما کے بعد مبتدا اور خبر ہی استعمال ہوتے ہیں، اور جملہ فعلیہ سے پہلے اگر آئے تو پھر جملہ فعلیہ کو جملہ فعلیہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ انا ما کے بعد آگے آ رہا ہے یأمرکم۔ یأمرکم پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ فعل، فاعل اور مفعول کا مجموعہ ہے۔ فعل جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یأمرو، اور اسی کے اندر ضمیر جو ہے ہوا کی وہ اس کا فاعل ہے، حمزہ میم را مادہ۔ اب آپ کو دیکھیں پریشانی ہو رہی ہوگی کہ آپ کو کلر نظر نہیں آ رہے، تو آپ یقیناً پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یا علامت مضارع ہے، حمزہ میم را مادہ ہے، تو امرا یامرو باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، حکم دینا کے معنی میں آتا ہے، تو یامرو کا ترجمہ ہوگا وہ حکم دیتا ہے۔ اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ الشیطان کی طرف جاری ہے، جو کہ پچھلی آیت میں استعمال ہوا تھا۔ یامرو وہ حکم دیتا ہے، کس کو حکم دیتا ہے اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ یہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے کس کو حکم دیتا ہے، تو وہ مفعول اول ہوگا۔ کم یہاں پر ضمیر منصوب متصل استعمال ہو رہی ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو وہ آگے آ رہا ہے بالسوء کی صورت میں۔ تو بالسوء کو میں جار مجرور لکھ دیتا ہوں اور متعلق کر دیتا ہوں یامرو فعل کے۔ برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی لفظی ترجمہ اس کا اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ برائی کے ساتھ حکم دیتا ہے، صحیح ہے؟ تو گویا یہاں پر با جو ہے پریپوزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے، جس کا حکم دیا جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پر با لگتی ہے، تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے والفحشائی، واو عاطفہ ہو گیا، اور الفحشائی جو ہے یہ معطوف ہو گیا، اور اس کا عطف کس پہ ہے؟ اس کا عطف السو پر ہے، یعنی یأمرکم بالسوء والفحشائی، وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا۔ تو السو جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، الفحشا معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے یامرو فعل کے، اور یامرو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ لیکن آگے چل رہا ہے مضمون
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. واو کو ہم قرار دیں گے عاطفہ، اور ان جو ہے آپ کا یہ ان مصدریہ کہلاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے سے بعد میں آنے والے فعل کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. آگے جو فعل آ رہا ہے وہ فعل مضارع ہے، جو کہ منصوب گرامر والوں کے نزدیک اور ہمارے نزدیک خفیف استعمال ہوا ہے. اصل میں تقولون تھا جو کہ ان کی وجہ سے تقولو رہ گیا ہے، اور یہ فعل با فاعل ہے اس لیے کہ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ ہے. ان تقولو لفظی ترجمہ کروں تو یوں بنے گا کہ تم کہو. کیا کہو؟ کس کے بارے میں کہو؟ دو چیزوں کے جواب ہمیں آگے مل رہے ہیں. اللہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تقولو فعل کے. اللہ پر کہو، اللہ کے بارے میں کہو. کیا کہو؟ ما لا تعلمون، جس میں ما آپ کا موصول ہے، آگے صلۃ الموصول چاہیے، تو لا تعلمون جو ہے یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے، اور یہ صلۃ الموصول جو ہے یہ فعل با فاعل کا مجموعہ ہے، کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ استعمال ہوا ہے. اس کے مادے پر کوئی بات تفصیل سے نہیں کی جائے گی، کیونکہ عین لام میم بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. واؤ اب سیان کلر میں نہیں لکھا ہوا، اس کا فاعل ہے ضمیر مرفوع متصل، اور نون جو ہے یہ اعرابی ہے. تو تعلمون جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، یہ صلۃ الموصول ہو گیا، اور لا شروع میں لائے نفی لگا ہوا ہے، جملہ اس فعلیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا تعلمون تم نہیں جانتے، اور یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ صلۃ الموصول بن گیا ما موصولہ کے لیے، اور ما موصولہ اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر مفعول بہ بن گیا تقولو فعل کے لیے. تو ما موصولہ جو ہم نے خالی لکھا ہے اس کے آگے ہم مفعول بہ بھی لکھ دیتے ہیں. تو ہمیں جواب مل گیا ان تقولو کہ تم کہو ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، اللہ اللہ کے بارے میں، اللہ پر. تو تقولو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بنا پہلے، اور پھر ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ عطف ہو جائے گا الفحشاء پر. گویا بات کچھ یوں چل رہی تھی کہ وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور اللہ پر وہ کہنے کا جو تم نہیں جانتے. تو گویا یہاں پر ان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی مصدر کی تعویل میں ہم اسے لے رہے ہیں نا، تو یہ مصدر مؤول ہے، اور اس مصدر مؤول کو ہم محلن مجرور مانیں گے، کیونکہ اس کا عطف ہم الفحشاء پر کر رہے ہیں یا السوء پر کر رہے ہیں، کسی پر بھی ان میں سے آپ عطف کر سکتے ہیں. اور ما لا تعلمون جو ہے موصول صلہ ہم نے بنایا ہے، اس کو ہم محلن منصوب کہیں گے، کیونکہ تقولو کے لیے سے ہم مفعول بہ بنا رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو سمپل جملہ ہے جی ایک یہ، جس میں یأمرو فعل ہے، فاعل ہے، قم مفعول بہ ہے، اور قم مفعول بہ اول ہے، اور جو دوسرا مفعول ہے یا جو اب متعلق بن کر آ رہا ہے وہ باقی سارا کا سارا ہے، جس میں با حرف جر ہوگا، السوء معطوف علیہ ہو جائے گا، الفحشاء معطوف اول ہو جائے گا، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون جو ہے معطوف ثانی ہو جائے گا. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا حرف جر با کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یأمرو فعل کے، اور یأمرو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. تو میں نے تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کر دیا ہے. آسان سا جملہ تھا، کلرز میں نے استعمال نہیں کیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت لینے سے پہلے ایک مرتبہ اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے چلیں. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ جی آیت مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.